لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، یا آمنا باللہ جہاں بھی آمن ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان لائے، اور آمنت باللہ میں تمہیں ایمان لایا، یہ دونوں کا فرق ہوتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر و ملائکتہ فرشتوں پر۔ ایسا عربی میں ترجمہ ہوگا آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ با کا معنی کبھی سے ہوتا ہے کبھی پر ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دین پر۔ یوم کا معنی ہوتا ہے دن۔ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مومن ایک اور مومنین بہت سب۔ مومن کا معنی ایک ہوتا ہے، اور مومنون مومنین بہت سب۔ تھوڑا تھوڑا گرامر بھی ایک ایک آیت کا ہم سیکھتے رہیں گے تو کچھ سمجھ میں آگے آتا رہے گا۔ اس کی تفصیل ہو چکی ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا، مگر، جہاں کہیں بھی اللہ ہے گا تو فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ ایسے۔ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی آپ۔ وما یشعرون، شعور ہم تو شعور عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کوئی شعور ہی نہیں ہے، کوئی عقل ہی نہیں ہے، اس کو شعور کہتے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم، قلوب کا معنی دل، قلب ایک ہوتا ہے، قلوب بہت سب ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، مرض کا معنی بیماری، مریض کہتے ہیں، اس سے ہم، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ گزشتہ معلوم کیا تھا بیماری سے کیا مطلب ہے؟ وسوسہ، منافقت، ادھر کی ادھر کرنا، اس کو بولتے ہیں بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، دیکھیے جب آدمی میں یہ بیماری لگتی ہے نا منافقت کی، تو وہ بیماری کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ جب کسی کو ترقی ہوتی ہے تو اس کی بیماری میں ترقی ہوتی ہے، اس کی پریشانی میں ترقی ہوتی ہے، اس کی نعمت میں ترقی، اس کی پریشانی میں ترقی ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، آگے ہم سمجھیں گے ان آیتوں کا ترجمہ، ایک اصول سمجھو کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور ان کے خلاف دین کو گرانے کے لیے جو کام کرتے ہیں، ان کے اندر منافقانہ صفت ہے۔ چاہے وہ دین کے نام سے ہی کسی دین کے کام کو گرانا چاہے، تب بھی وہ منافقانہ کام ہے جو ان منافقوں نے کیا تھا۔ دین کے نام پہ ہی دین کو گرا رہے تھے۔ یہ بہت سمجھنے کی چیزیں ہم بھول کھا جاتے ہیں، یہاں پر کہ ٹوپی جبا لہنگا گاڑی اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے سیاست کے نام پہ دنیا کو بیوقوف بنانے کو دین داری کہتے ہیں، لیکن وہ دین داری دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے دین کو، اس کو بولتے ہیں منافقانہ رستہ۔ اس میں آپ بہت، یہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں کیوں اتاری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے آگے میں گیم کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو نام نہیں بتائے تھے، لیکن ساری نشانیاں بتا دی کہ دیکھو ایسے ایسے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں برابر سب کی جو ہے وہ برابر ریری کرتا تھا کہ میں معلوم کروں، ریکی کرتا تھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہیں، تو میں حضور کو جا کے بتاتا تھا کہ ان میں یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام بتا دیا گیا تھا سب سے پہلے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت خیال رکھا جائے کہ دین کے کام کو دین کی نفسانیت کے ساتھ گرانے کے لیے میٹنگیں کی جائے، کوئی جگہ دین کا کام اچھا ہوتا ہو اور اس کو پھر جو ہے گرانے کے لیے دوسرا دین کا کھڑا ہو جائے جو پہلے سے فکر مند نہیں تھا، اس کی زندگی میں دین نہیں تھا، اس کی زندگی میں فکر بھی نہیں تھی، اچانک کسی کو دیکھ کے کھڑا ہوا ہے، تو یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ ان کے اندر منافقانہ طریقے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، آگے اسی کے بارے میں قرآن سمجھاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھیے ترجمہ سمجھ لیجیے،
جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی لوگوں کو مت بڑھاؤ، ادھر کی ادھر مت کرو، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں وہاں پر جا کے ڈسٹرب مت کرو، تو یہ کہتے تھے نہیں ہمارا تو اہل کتاب یہودی ہے اور مسلمان ہیں، ان کو ملانے کا کام ہمارا ہے، اس لیے ہم یہودیوں کو جا کے بات کرتے ہیں اور ہم جو ہے مسلمانوں کو کہتے ہیں، تو ہمارا مقصد کوئی لڑوانا نہیں ہے، جھگڑا کروانا نہیں ہے۔ یہودیوں کو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارا پروپیگنڈا بتاتے ہیں جو آگے اللہ بتا رہے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں یہ سب مسئلے کھڑے کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، سنو یہی فسادی لوگ ہیں، جن کے پاس کام ہی نہیں ہے دوسرا، نہ دھندا نہ کاروبار، نہ نمازوں کی پابندی، نہ دین کی پابندی، نہ ذکر کی پابندی، نہ دعوت کی پابندی، نہ کوئی چیز کی پابندی، اور وہی دین کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، ایکسپٹ بھی نہیں کرتے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لے جا کر دوسروں کو سنانے، آج کے زمانے میں ریکارڈنگ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں کہ دیکھو تیرے بارے میں کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا بنا دلانا کام ہے یہ، جس سے پھرنے برپا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں بھی نکالنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہمارے اندر چھوٹا سا کوئی منافقانہ کام نہ آ جائے۔ الا انہم هم المفسدون، سنو، اللہ کا معنی جہاں بھی آئے گا وہاں سنو، الا انہم هم المفسدون، سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی تو صحابہ کرام جا کر کہتے تھے کہ تم ایسا مت کرو یار، ادھر کیوں کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لے آؤ، صحابہ کرام جیسے ایمان لے آئے ہیں۔ یہودیوں کو بھی کہتے تھے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے کہ سب لوگ ایمان لے آئے، حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، عثمان، یہ سب ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، ہم لائے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نعوذ باللہ، یہ سب بے وقوف ہیں، تو سمجھ نہیں پڑتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری مان لی، مکے سے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، بے وقوف ہو، سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ ہم تمہارے وہاں پر برسوں سے ہیں اور ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے کو نہیں مانتے، تم کو مانتے ہو، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اس کو ہمیں اپنے سماج میں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ نہیں بھی نکالیں گے تو اللہ کے وہاں پر، میں نے پہلے بھی کہا تھا، گزشتہ بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو میدان جہاد میں لڑ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، میدان جہاد میں شجاعت کے ساتھ لڑتا ہے، ہمت سے لڑتا ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ یہ جہنمی ہے؟ حضور نے فرمایا بس میں نے کہا اتنی دیر میں اس کو تلوار لگی ہاتھ میں، زخم کی تاب نہ لا سکا اور خود اپنے تلوار کو پیٹ میں ڈال کے جو ہے وہ مر گیا۔ حضور نے فرمایا اس کا مقصد صرف عداوت پوری کرنی تھی، جہاد کرنا نہیں تھا۔ اس کو موقع ملا تھا عداوت کرنے کا، اس لیے اس نے جہاد نہیں کیا بلکہ عداوت پورا کرنے کے لیے میدان میں اٹھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ حمیت اور عصبیت اور جماعت بار اس کو جو ہے اگر بڑھاوا دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو مٹا دیا گیا، اس کو واپس ہمارے یہاں بہت امپروو کیا جا رہا ہے، بہت بڑھایا جا رہا ہے۔ جو اوس و خزرج، جو بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینوقہ اور اس زمانے میں قریش، بنو امیہ، بنو عباس، ان کے جو خاندانی بڑے بڑے جھگڑے تھے وہی واپس ہمارے وہاں پر دھیمے دھیمے بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس
اسلام کو سمجھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسا کہ تم ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے ایسا جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف لوگ ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کو بے وقوفی کہتے ہیں، تو یہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں لیکن ہم ان کو بے وقوف کہتے ہیں، اور ہمارا بے وقوف کہنا صحیح ہے، ان کا بے وقوف کہنا غلط ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کا ایک دم پرفیکٹ مثال ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ ان کے گروہ بنداروں کو، شیطانوں کو اور یہودیوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ۔ اللہ کی بات کرے، یہ بہت خطرناک نشانی ہے کہ اپنے والوں میں کہتے ہیں کہ گھبرانے کا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسروں میں جا کے کہتے ہیں بولو نہیں کیا کرنا ہے، سب کتنوں کو پھنسانا ہے، کتنوں کو مروانا ہے، کیا کرنا ہے بتاؤ، تو یہ کہیں کتنوں کو گرا دینا ہے، یہ سب چیزیں بڑی خطرناک ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے گروہ گھنٹالوں سے، شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کی مذاق کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول نے اپنے ہی چاہنے والوں کو کہا کہ دیکھو میں ان صحابہ کو کیسے بے وقوف بناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے سامنے گیا تو عمر کے سامنے گیا، ان کی تعریف کرنے لگا، ابو بکر تم یوں تم یوں تم یوں، حضرت عمر کو جا کے کہنے لگا آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے دیکھا کیسا چڑھے کے جھاڑ پہ چڑھایا۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کی مذاق کرتے اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے یہ دھندے پہ لگنا مت، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہاری مذاق بنا لے گا، اللہ تمہاری مذاق بنا لے گا۔ تم مومنوں کے ساتھ مذاق مت کرنا، تم مومنوں کے ساتھ کھیل مت کرنا، دو نتیجے آئیں گے، اس کے نتیجے دو آئیں گے، یاد رکھنا۔ ترجمہ پہلے سے سن لیجیے، بس آخری آیت ہے، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے، جب وہ شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم مسلمانوں کی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم دو ان کے اوپر عذاب ڈالیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، ایک تو اللہ خود ان کی مذاق بنائیں گے، کہیں نہ کہیں ان کی مذاق بنے گی، جن کے سامنے جا کر یہ ہاتھ جوڑتے وہاں مذاق بنائی جائے گی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو لمبے زمانے تک ان کی سرکشی بدماشی میں ان کو چھوڑ دیں گے، اور وہ بھٹکتے 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 اپنے آپ کو دیندار سمجھتے 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 آخر میں مر جائیں گے اور جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے۔ یہ دو عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور کافروں کو اور غیروں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے دو عذاب دنیا میں نازل کیے ہیں، ایک اللہ ان کی مذاق بنائیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔